عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی جب آئے تو موسوی شریعت کو لے کے انڈورس کرنے آئے تھے. شریعت انفورس کرنے کے کا کام ہے ان کا, شریعت لے کے نہیں آئے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو لے کے آئے. قرآن نے کہا کہ یہ موسیٰ کی کتاب کو لے کے چلیں گے. اب بھی جب آئیں گے تو وہ آقا علیہ السلام کی شریعت کو انڈورس کرنے کے لیے آئیں گے, انفورس کرنے. اپنی شریعت کو اب بھی نہیں لے کے آئیں گے. اس لیے نبی کا آنا ختم نبوت کے کانسیپٹ کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. کہ آقا علیہ السلام سے اصحاب نے پوچھا کہ آپ کے جانے کے بعد, آپ کہہ رہے ہیں آپ آخری نبی ہیں, آپ کے جانے کے بعد کیا ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ختم ہو جائے گا, فیض کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا نہیں, نبوت ختم ہے, اللہ تعالیٰ کا آپ سے فیض کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. کسی اچھے خواب کی صورت میں, الہام کی صورت میں, یعنی آپ کو اچھی بشارت کی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن رہے گا. اور پھر آگے اسی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا انہوں نے, اسی حدیث میں جس کی بیسس کے اوپر آپ کا اینڈ آف ٹائم میں عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ ہے نا, وہ اس حدیث کے ریفرنس سے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ میری شریعت میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں کریں گے. یہ حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے. نبوت اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں نبی کو, امامت کو نبی انڈورس کرتے ہیں, اور خلافت کو امام انڈورس کرتے ہیں. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے مولا علی کے پاس آئے تھے کہ میں آپ سے خود ملنے آؤں گا. امامت چل کے خلافت کے پاس نہیں گئی تھی, خلافت چل کے امامت کے پاس آئی تھی انڈورسمنٹ لینے کے لیے. 6 مہینے تک انڈورسمنٹ نہیں ملی تھی. یہ اہل سنت کی گفتگو کر رہا ہوں میں. اہل تشیع تو کہتے ہیں انڈورسمنٹ ہوئی نہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک مولا علی واقعتاً ناراض رہے اس سارے پروسیس سے. 6 مہینے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ساتھ چلتا ہوں, تو مولا علی نے کہا نہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ مت لے کے آنا, اکیلے آئیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سخت طبیعت کے آدمی, وہاں کسی قسم کی بحث اگنائٹ ہو سکتی تھی. اس سے پہلے کے معاملات درپیش ہو چکے تھے, جو جس کے اوپر پوری اہل تشیع کھڑی ہے, جس پہ اہل سنت بھی متفق ہوتے جا رہے ہیں اب آہستہ آہستہ. تو امامت انڈورس کرتی ہے خلافت کو. اگر جیسے ہی حسن علیہ السلام نے حکومت ٹرانسفر کی تھی معاویہ بن سفیان کو, تو انہوں نے 12 کنڈیشنز کا کانٹریکٹ دے کے کی تھی, کیونکہ امامت کا کام ہی ہے خلافت کو یا حکومت کو انڈورس کرنا. انہوں نے کہا تھا اگر ان 12 شرائط پہ رہیں گے تو آپ حکومت چلا سکتے ہیں, 12 شرائط وائلیٹ کریں آپ کی حکومت آپ سے چھین لی جائے گی. صحیح, یہ امامت کا ہی کانسیپٹ ہوتا ہے. اسی لیے حسین علیہ السلام جب حرم میں کھڑے ہیں 10 محرم کو, تو وہ حج نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں اگر میں حج کر لوں گا تو یزید کی حکومت انڈورس ہو جائے گی, سب امام کو دیکھیں گے کہ امام نے حج کر لیا. اس لیے وہ وہاں سے چلتے ہیں 10 محرم کو اور 10 ذی الحج کو, اور 10 محرم تک کا سفر ہے 1 مہینے کا, جس میں وہ شہید شہادت ہو جاتی ہے ان کی. کیونکہ یزید کو پتہ چل گیا انہوں نے حج نہیں کیا. اس نے باقاعدہ چھرے رکھ کے نا, بغلوں میں چھرے رکھ کے لوگ چھوڑے ہوئے تھے کہ حسین علیہ السلام جب حج کرنے لگے قتل کر دینا. تو حسین علیہ السلام نے کہا تھا یہ میرے خون سے حرم کو بھر دینا چاہتے ہیں, میں دیکھ سکتا ہوں میرے قاتلین کیسے پھر رہے ہیں حرم میں. تو یہاں سے پھر قافلہ چلا تھا 10 ذی الحج کو, حج ترک کر کے.